الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 55 خزائن العرفان، یہ تفسیر ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر۔ اس میں ہم نواں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 کے ترجمہ اور تفسیر سے آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ترجمہ تفسیر ملا کے پڑھتے ہیں اور صرف ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھتے ہیں تاکہ ہم پوری توجہ سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور ان باتوں کو یاد بھی کرتے جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں جہاں سے سمجھ نہ آئے، اور مجھ سے سوال کر کے اپنی اس الجھن کو ضرور دور کر دیا کریں۔ جب آپ یہ لیکچر سن لیں تو مجھے 3-4 لائنوں میں لکھ کر یا 1-2 منٹ میں بول کر اس کا خلاصہ اور سمری بتا دیا کریں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اکرمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب عام ہے ہر ایک شخص کو، اور معنی یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ پھر جب وہ دونوں جمع ہوئے اور حمل ظاہر ہوا اور ان دونوں نے تندرست بچہ کی دعا کی اور ایسا بچہ ملنے پر ادائے شکر کا عہد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ کبھی تو وہ اس بچہ کو تباہی کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے دہریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف جیسا کواکب پرستوں کا طریقہ ہے، کبھی بتوں کی طرف جیسا بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کے باپ کی جنس سے اس کی بیوی بنائی، اس کی بیوی وائف بنائی کہ اس سے چین یعنی آرام پائے۔ پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا۔ مرد کا چھانا کنایا ہے جمع کرنے سے، اور ہلکا سا پیٹ رہنا ابتدائے حمل کی حالت کا بیان ہے۔ تو اسے لیے پھرا کی یعنی چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی یعنی شریک ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں قریش کو خطاب ہے جو قصی کی اولاد ہیں۔ ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں ایک شخص یعنی قصی سے پیدا کیا اور اس کی بیوی اسی کی جنس سے عربی کرشی کی تاکہ اس سے چین و آرام پائے۔ پھر جب ان کی درخواست کے مطابق انہیں تندرست بچہ عنایت کیا تو انہوں نے اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو شریک بنایا اور اپنے 4 بیٹوں کا نام عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد قصی اور عبد الدار رکھا۔ کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، یعنی بتوں کو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ اس میں بتوں کی بے قدری اور بطلان شرک کا بیان اور مشرکین کی کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عابد کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجہ کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں۔ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں،
اب آپ مخلوق ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں، خود انہیں ضرر پہنچے تو دفع نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسے مجبور بے اختیار کو پوجنا انتہا درجہ کا جہل ہے۔ اور اگر تم انہیں یعنی بتوں کو راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، وہ بہرحال عاجز ہیں۔ ایسے کو پوجنا اور معبود بنانا بڑی بے خردی یعنی بے عقلی ہے۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، اور اللہ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں معبود کہتے ہو تو انہیں پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر اپنے سے کمتر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ شان نزول: سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میری نقصان رسانی میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلہ میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور میری طرف وحی بھیجی اور میری عزت کی، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو مشرکین وغیرہ کا کیا اندیشہ؟ تم اور تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں، تو میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اور اگر انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھی جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجتا۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے، کوئی وسوسہ ڈالے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی کفار، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر گئی یعنی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی؟ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، کہ تم پر رحم ہو۔
مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے یعنی خطبہ بغور سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قراءت کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ غرض اس آیت سے قراءت خلف الامام یعنی نماز باجماعت میں امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو اس کے مقابل حجت قرار دیا جا سکے۔ قراءت خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر اس حدیث سے قراءت خلف الامام کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو جبکہ حدیث قراءت الامام لہو قراءتن قراءت الامام لہو قراءتن سے ثابت ہے کہ امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کا قراءت کرنا ہے، تو جب امام نے قراءت کی اور مقتدی ساکت رہا تو اس کی قراءت حکمیہ ہوئی، اس کی نماز بے قراءت کہاں رہی؟ یہ قراءت حکمیہ ہے تو امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے سے قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور قراءت کرنے سے آیت کا اتباع ترک ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بے آواز نکالے دل میں ذکر کرنا یعنی عظمت و جلال الہی کا استحضار یعنی موجود ہونا لازم ہے۔ قضا فی تفسیر ابن جریر، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے، اس سے امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قراءت کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور دل میں عظمت و جلال حق کا استحضار یعنی موجود ہونا ذکر قلبی ہے۔ مسئلہ، ذکر بالجہر اور ذکر بالاخفاء دونوں میں نصوص وارد ہیں۔ جس شخص کو جس قسم کے ذکر میں ذوق و شوق تام و اخلاص کامل میسر ہو اس کے لیے وہی افضل ہے۔ قضا فی رد المحتار، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ زاری یعنی عاجزی اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں میں ذکر افضل ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نماز ممنوع ہے، اس لیے ان وقتوں میں ذکر مستحب ہوا تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و طاعت میں مشغول رہیں۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ مقربین اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، ان کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے، افسوس بنی آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر کے جنتی ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں انکار کر کے جہنمی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے، مجھ سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے جو میں نے یہ کہا کہ میرا لیکچر سننے والے جب آیت سجدہ کا ترجمہ سنیں گے تو وہ بھی سجدہ کر لیں۔ میری اس طرف توجہ نہیں تھی
کہ وہ تو آڈیو ریکارڈڈ سنیں گے، اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن آڈیو میں سنی جائے یا اس کا آیت سجدہ کا ترجمہ آڈیو میں سنا جائے تو ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے کر لیا سجدہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، جنہوں نے نہیں کیا ان کو کرنا ضروری نہیں ہے، اور آئندہ بھی یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو درست مسئلہ دوبارہ سن لیں، آڈیو لیکچر سننے والوں پر آیت سجدہ سننے یا اس کا ترجمہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی میری یہ خطا معاف فرمائے، آمین۔ آئندہ بھی میری کسی بات میں آپ لوگوں کو غلطی نظر آئے، بلا جھجک آپ مجھے آڈیو پیغام کے ذریعہ سے یا لکھ کر اصلاح کیجیے، انشاءاللہ تعالی میں ازالہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے بچ کر دین متین کی درست خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے۔ اس کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ باوضو قبلہ رو کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ سائڈوں پہ لٹک رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، اور پھر بیٹھ جائیں جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ اب جب بیٹھے ہیں آپ تو یہ ایک سجدہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ شروع میں کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے، اور اگر بیٹھے ہیں قبلہ رو جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، 3 تسبیحات پڑھیں جو کہ افضل ہے، اور صرف ایک تسبیح پڑھ لی وہ بھی کافی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے تو بس سجدہ تلاوت ہو گیا۔ سجدہ تلاوت میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یا سلام پھیرنا نہیں ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ماشاء اللہ، سورۃ الاعراف جو کہ 7ویں سورہ مبارکہ تھی ترتیب کے لحاظ سے، یہ مکمل ہوئی، اور ابھی سورۃ الانفال مدنیہ یہ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ سورہ انفال مدنیہ ہے، اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یہ صورت مدنی ہے بجز 7 آیتوں کی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور اذ یمکر بک الذین سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں 75 آیتیں اور 1075 کلمے اور 5080 حروف ہیں۔ اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں۔ شان نزول حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملہ میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، آپ نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، تو اللہ سے ڈرو اور باہم اختلاف نہ کرو، اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح و صفائی رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے تو اس کی عظمت و جلال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں اور اپنے تمام کاموں کو اس کے سپرد کریں۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں،
یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس بقدر ان کے اعمال کے، کیونکہ مومنین کے احوال ان اوصاف میں متفاوت ہیں، اس لیے ان کے مراتب بھی جدا گانہ ہیں۔ اور بخشش ہے اور عزت کی روزی جو ہمیشہ اکرام و تعظیم کے ساتھ بے محنت و مشقت عطا کی جائے۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، یعنی مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ، اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلہ کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر قافلہ کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستہ سے کترا کر اپنے قافلہ کے ساحل بحر کی راہ چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ مکرمہ واپس چل، تو اس نے انکار کر دیا، اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، خواہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات ناگوار خاطر اقدس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری اور رضا جوئی و جان نثاری کا اظہار کیا، اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہ کریں، یعنی پیچھے نہ رہیں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور حضور نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام بنام بتا دی، اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے خطا نہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں لشکر قریش کا حال ہی معلوم نہ تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کی تیاری کر کے چلتے۔ بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی یہ بات کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں حکم الہی سے کرتے ہیں، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کو غیبی مدد پہنچے گی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ یعنی قریش سے مقابلہ انہیں ایسا مہیب یعنی بڑا بھیانک معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے لشکر میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، یعنی کسی نقصان کا ڈر نہیں، یعنی ابو سفیان کا قافلہ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، دین حق کو غلبہ دے، اس کو بلند و بالا کرے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے،
اور انہیں اس طرح ہلاک کرے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا، یعنی اسلام کو ظہور و ثبات عطا فرمائے اور کفر کو مٹا دے۔ پڑے برا مانے مجرم، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے شان نزول۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، روز بدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ 1000 ہیں، اور آپ کے صاحب 310 سے کچھ زیادہ، تو حضور قبلے کی طرف متوجہ اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب جب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا کر، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ دوش یعنی شانہ مبارک سے چادر شریف اتر گئی، تو حضرت ابو بکر حاضر ہوئے اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈالی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ چنانچہ اول 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کے ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ آسمان سیوم کی مدد ہے۔ ابو جہل نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہاں سے ضرب آتی تھی، مارنے والا تو ہم کو نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے، تو کہنے لگا پھر وہی تو غالب ہوئے، تم تو غالب نہیں ہوئے، اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنے زور و قوت اور اسباب و جماعت پر ناز نہ کرے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تکان اور پیاس رفع ہوئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی اور یکبار کی سب کو آئی۔ جماعت کثیرہ کا خوف شدید کی حالت میں اسی طرح یکبارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا یہ اونگ معجزہ کے حکم میں ہے، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنسے جاتے تھے اور مشرکین ان سے پہلے لب آب قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی، بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور پیاس کی شدت تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے، تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو،
تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے می بھیجا جس سے جنگل سیراب ہو گیا، اور مسلمانوں نے اسے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا، اور غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، اور شیطان کا وسوسہ زائل ہوا، اور صحابہ کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت فتح و ظفر حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو ان کی اعانت کر کے اور انہیں بشارت دے کر۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ابو داؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ روز بدر ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک مشت سنگ ریزے کفار پر پھینک کر مارے تو کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس میں سے کچھ پڑا نہ ہو۔ بدر کا یہ واقعہ صبح جمعہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو چکھو جو بدر میں پیش آیا اور کفار مقتول اور مقید یعنی قید ہوئے، یہ تو عذاب دنیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے آخرت میں۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لام یعنی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلہ سے نہ بھاگو، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلہ سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے سوائے 2 حالتوں کی۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا، وہ پیٹھ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ دوسرے جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹا، وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے۔ شان نزول: جب مسلمان جنگی بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور و قوت کی طرف نسبت نہ کرو، کہ یہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت و تائید ہے۔ انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ فتح و نصرت تو لو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤں سست کرنے والا ہے۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ شان نزول: یہ خطاب مشرکین کو جنہوں نے بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنی اور حضور کی نسبت یہ دعا کی کہ یا رب ہمیں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مبتلا مصیبت کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کو چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلہ سے بھی جو ان کا طلب کیا ہوا تھا اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر